السلام علیکم ایف ٹی وی کے ویورز، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں رہیں جیسے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ نئے سال کی مبارک ہو آپ کو، اللہ پاک خیر و عافیت کا چڑھائے۔ چلتے ہیں جی کہانی کی طرف۔ یاقوت جن دیوسائی کی وادیوں میں پہنچ چکا تھا اور ہوشو قبیلے کے سردار کے ساتھ اس کی ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ اب جو پلان اس کے دماغ میں چل رہا تھا، ظاہر بات ہے کچھ تو کرنا تھا اس نے سرسامہ پہاڑ تک جانے کے لیے۔ قبیلے کے سردار نے کہا کہ یاقوت، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، گو کہ ہماری اور تمہاری جنس ایک ہے، لیکن یہاں کی وادیوں کے جنات کے قبیلوں کا جو آپس میں ایک اچھا تعلق ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی دوسرے کو اس چیز سے نہ تو نقصان دینے دیتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان لیتے ہیں۔ رہ گئی سرسامہ پہاڑ کی کھو کی بات، وہاں ہم تمہیں ضرور لے کے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے ہم جائیں گے نہیں، کیونکہ ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہیں۔ اس وادی کے اندر ابھی تک سکون ہے، نہ ہم انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، نہ انسان یہاں پہ آتے ہیں، اور نہ ہی ہم کسی دوسرے مخلوق کو تنگ کرتے ہیں۔ ہماری اپنے قبیلوں میں سے کوئی باہر چلا جائے یا کسی جگہ سے اسے لے لیا جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم جان بوجھ کے کسی کے معاملات میں دخل اندازی دیتے ہیں تو وہ یہاں کی روایات کے خلاف ہے۔ ہم تمہیں سرسامہ پہاڑ تک لے جائیں گے، کھو بھی دکھا دیں گے، اس سے آگے جو کام ہے وہ تم نے خود ہی کرنا ہے، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ یاقوت جن نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے سرسامہ پہاڑ تک لے جاؤ۔ سرسامہ پہاڑ برف کی وادیوں کے اندر ایک پہاڑ تھا جس کے اوپر مکمل طور پہ برف جمی ہوئی تھی، اور اس کی اتنی موٹی تہہ تھی کہ وہ پہاڑ نظر ہی نہیں آتا تھا، بس ایک برف کی چٹان تھی جو لگ رہی تھی کہ ایک بہت بڑی برف کی تہہ والی چٹان ہے۔ یاقوت جن نے اپنی غیبی طاقتوں سے اس میں موجود کھو کا سراغ لگا لیا، تو جو چیز چمکا دینے والی تھی وہ یہ تھی کہ کھو کے ارد گرد ایک کالے رنگ کا سیاہ دائرہ لگا ہوا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پہ وہ آہستہ 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 گول دائرے میں گھوم رہا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ اس کے اوپر حصار لگا ہوا ہے۔ یاقوت جن اس کو کافی دیر تک دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ وہ اس حصار کو طے کر سکتا ہے یا نہیں۔ دوسری جانب واپس آ جائیں تو کالی بابا نے اپنے اس چیلے سے کہا کہ وہ جائے اور جا کے کالی بلی کو لے کے آئے۔ ایک کالی بلی چاہیے اور چھپکلی کی دم چاہیے۔ چیلے نے، جو کہ ان چیزوں کا عادی تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کہو۔ کالی بابو اپنے بڑے ہال میں آسن لگائے بیٹھا تھا اور اس کے سامنے بڑا سا پانی کا تھال تھا جس میں سے گہرے رنگ کی بھاپ نکل رہی تھی۔ جیسے پانی گرم ہو جاتا ہے اور اس میں سے بھاپ نکل رہی ہوتی ہے، ویسے اس میں سے دھواں نما بھاپ نکل رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ فضا میں اٹھے ہوئے تھے جیسے ان کے اوپر دیے رکھے ہوئے ہوں، اور وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پہ وہ پاؤں کے ایک پنجے پہ کھڑا ہوا تھا اور دوسرا اس کا جو پاؤں تھا وہ اس کے گھٹنے کے اوپر تھا۔ لگا لیں کہ وہ ایک یوگ آسن میں تھا، لیکن کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ ایک کمزور سے آدمی کو اور ایک بالکل ایسے آدمی کو جس کو دیکھ کے بھی یہ تاثر نہ ہوتا ہو کہ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اس حالت میں دیکھنا حیرت والی بات تھی۔ وہ کچھ دیر تک پڑھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں کھول دیں اور اس نے آنکھوں سے اپنے چیلے کو اشارہ کیا۔ چیلا کالی بلی اٹھا کے اس کے پاس آ گیا۔ اس نے کالی بلی کے دوسرا اشارہ کرنے پر اس نے کالی بلی کے بالوں کو نوچنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے بلی کے منہ کو سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ بلی بری طرح سے مچل رہی تھی، لیکن اسے اس چیز کی پرواہ نہیں تھی، وہ اس کے بالوں کو ادھیڑ رہا تھا، اور وہ بال اس نے ایک پیالی میں جمع کر دیا اور ایک دم سے بلی کو چھوڑ دیا۔ بلی ایسے خوف سے بھاگی جیسے اس کے پیچھے بہت سارے کتے لگ گئے۔ اس کے بعد اس نے چھپکلی کی دم کو اٹھایا اور اسے بھی بلی کے بالوں والے پیالے میں ڈال دیا۔ اب اس نے جلتی ہوئی آگ کے اوپر اس بلی کے بالوں کو اور چھپکلی کی دم کو رکھ دیا۔ آگ کے اوپر ایک باریک سی لوہے کی توا ٹائپ چیز پڑی تھی جس کے اوپر ان چیزوں نے جلنا شروع کر دیا۔ کمرے میں ایک عجیب قسم کی بدحیت سی بو پھیل چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے وہ خاک جو اس کا جلا ہوا مواد سا تھا وہ اتار کے واپس اسی پیالے میں ڈالا اور لے کے ہاتھ میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کالی بابا نے اپنے آسن کو چھوڑا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ اب سامنے پانی کا تھال تھا جو اس قدر بڑا تھا، جیسے ایک بڑا توا ہوتا ہے، توا ٹائپ تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ کڑاہ ٹائپ تھا، اور اس کے اندر پانی ہر وقت اس کے نیچے آگ جلتی رہتی تھی اور پانی گرم ہوتا رہتا تھا، اور اس پانی کے اوپر سے جو ہے نا وہ بھاپ نکلتی رہتی تھی۔ اس نے وہ پیالی جو ہے نا اس آمل کو پکڑا دی۔ آمل نے وہ پیالی ہاتھ میں لیتے ہی اس کی طرف ایک پھونک ماری، اور اس کے بعد اس نے ایک چٹکی بھر کے وہ اس کے اندر پھینک دیا۔ جو تھال تھا، اس پانی والا تھال تھا، اس کے اندر پھینک دی۔
حیرت انگیز طور پہ وہ جو اس میں سے پانی کی جو بھاپ نکل رہی تھی، اس بھاپ کے اوپر جو ہے نا ایک ٹی وی کی طرح کا عکس آنا شروع ہو گیا، جیسے آپ پردہ اسکرین پہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سا ہال ہے، اس ہال کے اندر چھوٹے چھوٹے بے شمار جو ہے نا بونے ٹائپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی ایک سائڈ پہ جو ہے نا یاقوت بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یاقوت کو دیکھتے ہی وہ پہچان گیا کہ یہ وہی جن ہے جس جن کو میں نے وہ کڑا لانے کے لیے بھیجا ہے۔ اب یاقوت نے اپنا قد جو ہے نا ان کے برابر کر لیا تھا، کیونکہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ جیسی چیز جیسا چاہیں وہ اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں۔ اور اس نے جو باتیں عامل نے سنی، اس نے باتیں سننی شروع کر دی، جس میں ہوشو قبیلے کا سردار جو ہے وہ یاقوت کے ساتھ معذرت کر رہا تھا کہ میں تم لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں بالکل تمہارا ساتھ نہیں دے پاؤں گا اس صورتحال میں، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ ریتی رواج ہیں، میں وہاں پہ نہیں جا سکتا۔ اور پھر اگلے لمحے اس نے دیکھا کہ یاقوت پرواز کرتا ہوا سرسامہ پہاڑ کے اوپر جو ہے نا پرواز کر رہا ہے، اور وہ سرسامہ پہاڑ کی طرف مسلسل دیکھے جا رہا ہے۔ عامل کے ہونٹوں پہ ایک مسکراہٹ آ گئی کہ یقیناً اس کا اب کام ہونے جا رہا ہے۔ دوسرے لمحے اس نے ایک چٹکی خاک کی اڑائی اور وہ اس کے اندر ڈال دی، تو حیرت انگیز طور پہ شمع کے گھر کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ شمع اس وقت بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اور اس چیز سے بے خبر تھی کہ اس کے پیچھے اس کے گھر کے باہر ایک طوفان جو ہے نا وہ کھڑا ہوا ہے، اور وہی پانی والی جو مخلوق تھی وہ اس کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ عامل اس بار بھی مسکرا دیا کہ یہ بھی ٹھیک ہے معاملہ۔ پھر اس نے پھینکا سفوف، تو اس کو احمد بھائی کے گھر کا منظر نظر آنا شروع ہو گیا، لیکن احمد بھائی کے گھر کے باہر ایک سفید کلر کا ہوئلہ سا تھا، جیسے ایک ڈوم ہوتا ہے، مطلب گھر کے چاروں طرف ایک وائٹ سی جو ہے نا دیوار سی بنی تھی جس کے اندر نظر نہیں آ رہا تھا۔ عامل کے ہونٹوں پہ آئی ہوئی مسکراہٹ جو تھی نا وہ ایک دفعہ سنجیدگی میں بدل گئی، جیسے اس کو لگا ہو کہ یار اچھا یہاں میں ناکام کیسے ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ سے سفوف پھینکا تو کاشی کے گھر کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ کاشی کے بالکل نارمل بیٹھا ہوا تھا اور پریشان سا لگ رہا تھا۔ اس پہ اس کی پھر دوبارہ مسکراہٹ آ گئی کہ اچھا یہ صاحب بہادر جو ہے نا تھوڑا سا اپسیٹ لگ رہے ہیں۔ لیکن جس چیز نے عامل کو چونکا دی ہے وہ یہ تھی کہ کاشی کے سائڈ پہ اسے دو سفید سے عکس نظر آ رہے تھے جو اس کے پاس واضح نہیں ہونے پا رہے تھے۔ اس نے کچھ منہ میں پڑھنا شروع کر دیا اور اس کی آنکھوں میں حیرت آتی جا رہی تھی، اور اس کی سوچ اور حیرت کی وجہ سے اس کی آنکھیں سکڑنا شروع ہو گئیں، جیسے وہ بہت غور سے دیکھنے کی کوشش کر رہا۔ اور پھر اس نے ایک سفوف کی چٹکی لے کے دوبارہ پانی میں پھینکی، اس بار بھی وہ ہلے واضح نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اس چیز سے لینا دینا نہیں ہے کچھ بھی، لیکن یہ اس کے ساتھ کیوں ہے؟ کیا اس کے پاس کچھ اور بھی طاقت ہے جو یہ مجھ سے چھپا رہا ہے؟ عامل نے یہ سوچتے ہوئے بڑبڑانا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پوری پیالی جو تھوڑی بچی ہوئی تھی سفوف کی وہ اس کے اندر ڈال دی۔ اب کی بار کا منظر اس کے سامنے تھا کہ شمع جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ ہوا میں اڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ یہ دیکھ کے اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور منہ بالکل حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ شاید اس نے انجام سوچنے کی کوشش کی ہوئی تھی جس میں اسے نظر آ رہا تھا کہ شمع جو ہے نا وہ بالکل کامیابی سے اپنے سفر کی طرف جا رہی ہے۔ یہ سوچ کے اس نے زور زور سے سر ایسے ہلایا جیسے کہہ رہا کہ اچھا میں دیکھ لیتا ہوں سب کو، میں کر لیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیسے ہی ہاتھ ہوا میں بلند کیا، اس کے ہاتھ کے اوپر ایک گوشت کا بڑا سا لوتھڑا آ گیا، اور اس نے وہ لوتھڑا اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور ان کے اوپر کچھ پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ پھر ایک پھونک ماری اور ہوا میں اس کو اچھال دیا۔ ہوا میں یوں لگا جیسے وہ لوتھڑا کسی نے منہ میں لے کے چبانا شروع کر دیا۔ مجھے ان سب کے ایک ایک لمحے کی رپورٹ چاہیے، مجھے جو بھی ہو، مجھے جہاں لگے کہ یہ مجھے نقصان دینا چاہتے ہیں مجھے فوری طور پہ آگاہ کرنا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھا اور باہر کی طرف لپک گیا۔ دوسری طرف جب یاقوت سرسامہ پہاڑ کے پاس پہنچا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک دفعہ جائے گا اور دیکھے گا کہ وہاں پہ ہوتا کیا۔ وہ سرسامہ پہاڑ کے پاس آ گیا۔ وہ کالی سی گرد جو کالا سا ہوئلہ اس پہاڑ کے گرد یا اس کھو کے گرد گھوم رہا تھا، وہ اس کو کراس کرتا ہوا جیسے ہی سرسامہ پہاڑ کے پاس پہنچا، کھو اسے نظر آ رہی تھی۔ شاید عام انسان کو وہ نظر نہ آتی، لیکن چونکہ اس مخلوق کو تو ہر چیز نظر آتی ہے، تو جیسے اس نے کراس کیا تو اسے یوں لگا کہ جیسے اسے کسی نے بہت سارے زنجیروں میں جکڑ لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اگلے ہی جھٹکے میں کھو کے اندر تھا۔ کھو کے اندر کے مناظر دیکھنے کے بعد اسے جیسے حیرت زدہ ہو کے رہ گیا۔ چاروں طرف بڑے بڑے بت تھے جن کی طاقت کا اندازہ ان بتوں کو دیکھ کے لگایا جا سکتا تھا، جن کے شاندار جسم تھے، مسلز تھے، اور وہ کھو کے اندر چلتا ہوا چاروں طرف وہ یوں ایک بڑا سا ہال تھا جس ہال میں چاروں طرف وہ بت ہی بت تھے اور عجیب قسم کی مورتیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ چلتا ہوا
آہستہ آہستہ مطلب چل ہی رہا تھا، لیکن یوں تھا کہ جیسے اس کا جسم جکڑا ہوا ہے، وہ اپنے جسم کو کھول نہیں پا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا حال کے چاروں طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ 2 جگہ پہ جا کے اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ اس سے بھی بڑے بڑے قد کے بت تھے، جن بتوں کی آنکھیں بالکل سرخ تھیں اور ان کے منہ عجیب و غریب قسم کے تھے، جیسے بڑے بڑے عقاب ہوں، اور ان کے بازوؤں کی جگہ پہ پر تھے، اور نیچے وہ انسانی شکل کے تھے۔ اس نے حیرت سے دیکھا یہ کیا چیز ہے، اب اس کا دماغ بالکل روک دیا گیا تھا۔ وہ خیر چلتا ہوا آہستہ سے، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی اسے کچھ کہہ نہیں رہا، بس وہ جکڑا ہوا ہے، اور حیرت انگیز طور پر کسی ایسی چیزوں میں جکڑا ہوا ہے کہ جن کو وہ کھول بھی نہیں سکتا ہے۔ باہر سے سرد نظر آنے والی کھو اندر سے بہت ساری جگہوں پہ اس کے اندر بڑے بڑے پیالے پڑے ہوئے تھے، جیسے بڑے بڑے کڑاہ ہوں، اور ان کڑاہوں کے اندر آگ جل رہی تھی۔ یاقوت جن خاموشی سے، اس نے کسی سے کچھ بھی نہیں پوچھا کہ کون ہے یہاں پہ، کیونکہ اس کا دماغ بھی کام، اس کی طاقتیں حیرت انگیز طور پہ جناتی طاقتیں اس کی کم ہو چکی تھیں، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ اس نے ایک رسک لیا تھا تو اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ رسک ہے تو چلو میں رسک لے لیتا ہوں۔ وہ رسک لے کے اندر حال میں چلنا شروع ہو گیا۔ حال تھا کہ ختم ہونے کا نام لے رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے ایک بہت ہی طویل قسم کی جو ہے نا وہ ایک سرنگ ٹائپ ہے جس میں وہ چلتا ہوا جائے جا رہا ہے، اور اس میں جگہ جگہ پہ آگ کے لاؤ روشن ہے۔ دیواروں پہ عجیب و غریب قسم کی مورتیاں بنی ہوئی ہیں، اور ان مورتیوں کے ساتھ نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، جیسے بہت سارے جانور ایک جگہ پہ کسی کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ کوئی شخص کھڑا ہوا ہے۔ بہت سارے مرد و زن جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی تصویریں ٹائپ بنا ہوا تھا، اور وہ دیکھتا ہوا آرام سے چلتا ہوا آگے آگے بڑھے جا رہا تھا۔ ایک جگہ پہ آ کے اسے یوں لگا کہ جیسے اس کے پاؤں کے ساتھ کوئی چیز ٹکرائی ہے، اور وہ رک گیا۔ حیرت وہ ایسے تھی جیسے ایک شیشے کی دیوار ہے، وہ رک گیا۔ چند لمحوں تک کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل پورا ماحول ساکن رہا۔ پھر اس کے بعد یوں لگا جیسے اس کے سر کے اوپر کوئی پرندہ پرواز کر رہا ہے اور گول دائرے میں گھوم رہا ہے۔ اس پرندے کے پروں کی ہوا جو ہے نا وہ اس کو باقاعدہ سے ٹکرا رہی تھی۔ کہاں سے آئی ہو تم؟ ایک آواز گونجی، لیکن حیرت انگیز طور پہ وہ آواز نظر نہیں آ رہی تھی، آواز والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں فلانے شہر سے آیا ہوں، لیکن تم ہو تو جن؟ اس نے کہا جی میں جن ہی ہوں، لیکن میرا انسانوں کے ساتھ تھوڑی سی دوستی ہوگی، اور میں ایک انسان ہے جس کے کہنے پر میں تھوڑا بہت کام کر رہا ہوں، وہ عامل نہیں ہے۔ کیونکہ یاقوت کو پتا تھا کہ اسے تھوڑا سا جلد بول دینا چاہیے، کوئی غلط فہمی رکھنی چاہیے، لیکن اسے یہ بھی تھا کہ جس بندے نے اتنی طاقت ہے، یا جس چیز کے پاس اتنی طاقت ہے، اسے باقی چیزوں کا پتہ ہوگا۔ تم اس ہمارے پہاڑ پر کیا لینے، اور تم اس کھو میں کیا لینے کے لیے آئے ہو، یہ ہم بتا دیں یا تم خود بتاؤ گے؟ تو یاقوت جن نے کہا کہ جی میں جو آپ سمجھ رہے ہو بالکل ویسا ہی ہے، لیکن میرا مقصد کسی کی جان بچانا ہے، آپ کی طاقت کو اپنے اوپر استعمال کرنا نہیں ہے۔ آواز نے کہا کہ یہ طاقت تم لوگ استعمال کر بھی نہیں سکتے ہو، اس کو لے کے جانا فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ جس دوسرے کے پاس جائے گی اس کی ساری پاور اور طاقت ختم ہو جائے گی، اور یہ بالکل یہ کٹوا ایسا رہ جائے گا جیسے ایک مٹی کا کٹوا ہے، تو تم لوگ اس کو لے کے کیا کرو گے؟ تو یاقوت جن نے کہا کہ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، میں تو ایک انسان ہے جس کی جان بچانا چاہتا ہوں، دوسرا انسان ہے وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ اس کو نقصان دینا چاہتا ہے، تو بتائیے میں کیا کروں؟ اب آواز آتی ہے کہ دیکھو میں تمہارے سامنے آتا ہوں، تم مجھے دیکھ سکتے ہو، میں بھی انسان ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ہر انسان کی طاقت جو ہے نا وہ اس کے دماغ کے زور پر الگ الگ طرح کی ہوتی ہے، اور اس وقت میں نے بہت تپسیہ کرنے کے بعد یہ چیز حاصل کی اور یہاں تک پہنچا ہوں، ٹھیک ہے۔ میرے جو استاد تھے وہ مجھ سے زیادہ بڑے تھے، لیکن اب میرے پاس وہ خوبیاں، وہ چیزیں آ چکی ہیں کہ میں چاہوں تو ایک جگہ پہ دوسری جگہ جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسان جو ہے یہ دوسرے انسان کو اپنی طاقت کے زور پر زیر کرنا چاہتا ہے، اسے نقصان دینا چاہتا ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے گرو نے ہمیں ان چیزوں سے منع کیا ہوا، اور ہم یہ کام نہیں کرتے، اور تم جنوں کے یہ کام کر رہے ہو۔ اس نے کہا جی یاقوت نے جواب دیا کہ میں جن ضرور ہوں، لیکن میرا مقصد کسی کو نقصان دینا نہیں ہے، مجھے تو اس بندے نے بھیجا ہے، میں تو اس کے کہنے پہ یہاں تک آ گیا ہوں، اور وہ آگے کیا کرتا ہے مجھے اس چیز کا نہیں پتہ، میں تو ایک زندگی بچانا چاہ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہمیں اس بندے کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور پھر بھی دیکھتے ہیں کہ تم سچے ہو یا وہ سچا ہے یا ہم سچے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ نا یوں لگا جیسے کسی نے بہت بڑا پتھر جو ہے نا پہاڑ سے نیچے لڑکھا دیا۔ یاقوت جن نے سر جھکا لیا، اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہاں پہ معاملات جو ہے نا تھوڑے سے اور ہیں، اور ان معاملات کو ہمیں کسی اور طرح سے دیکھنا پڑے گا، ایسے نہیں چلیں گے۔ اس نے خود کو
اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دیا کہ جو ہوگا دیکھی جائے گی، اور اس ٹائم میری کوئی بھی غلطی جو ہے نا مجھے بھی پھنسوا سکتی ہے، کاشی کو بھی پھنسوا سکتی ہے، اور ہوشو قبیلے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اس کے دماغ میں چل رہی تھی، اور ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بالکل نارمل رکھے ہوئے تھا کہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، اور پھر اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ یہ والی جو پاور ہے یا جس سے میں بات کر رہا ہوں یہ طاقت میں زیادہ ہے۔ ایک دفعہ تو اس کا دل چاہ کہ ایسی طاقت اسے بھی مل جائے، لیکن اسے پتہ تھا کہ ہوس اور حرص سے ملنا کچھ نہیں ہے، ہوس اور حرص کو لے کے جو ہوتا ہے اس سے بھی بندہ چلا جاتا ہے۔ وہ خاموشی سے جو ہے نا وہاں پہ کھڑا رہا۔ ابھی اسے کھڑے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ دوبارہ آواز آئی کہ تم جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، حیرت والی بات ہے کہ اس قبیلے کو ہم جانتے ہیں، اور اس قبیلے کے سردار کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے مراسم ہیں، اور انہوں نے ہماری کبھی بھی مخالف یا ہمارے لیے کبھی نقصان کا سوچا بھی نہیں ہے۔ تو یعقوب جن کہنے لگا کہ کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ آپ ان کے سردار کے بہت اچھے دوست ہیں یا جاننے والے ہیں؟ تو آواز آتی ہے کہ دوست بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ تو یعقوب جن نے کہا کہ کیا ان سے آپ نے کوئی بات کی ہے اس حوالے سے کہ کوئی جن آپ نے پکڑا ہے یا کوئی جن آپ کی بادشاہی میں داخل ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے بس پتہ کیا ہے، ہم نے کچھ زیادہ بات نہیں کی۔ تو کہنے لگے میں اس سردار کا بیٹا ہوں۔ جب یاقوت نے یہ کہا کہ میں سردار کا بیٹا ہوں تو یوں لگا جیسے بالکل مکمل خاموشی چھا گئی ہے۔ اس بار پھر خاموشی طویل ہو چکی تھی، یعقوب جن پھر خاموشی سے سر جھکا کھڑا ہوا تھا۔ اب دوسری طرف یہ ہوا کہ عامل جو ہے نا اس نے دوبارہ سے کڑا لگایا ہوا تھا، اور اس نے وہی حرکت کی کہ اس نے بال اور دم جلانے کے بعد دوبارہ پھینکے۔ تو اس دفعہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی کہ یاقوت جن کو اس نے وہاں سے غائب پایا، اور اس کے اندر اس کی روشنی اسے سرسامہ پہاڑ کے اندر کھو میں نظر آ رہی تھی، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو وہ دیکھ رہا تھا وہ اس کو نظر آ رہی تھی، باقی اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کہ ایک روشنی سی ہے جو اس پہاڑ کے اندر گم ہو چکی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یاقوت جن سرسامہ پہاڑ کی رکاوٹ کو کراس کرتے ہوئے کھو کے اندر جا چکا تھا۔ عامل نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے جیسے کہہ رہا وہ مارا زبردست، اب میرے پاس طاقت کا بہت بڑا آ جائے گا، اور جیسے ہی میرے پاس یہ طاقت آئے گی میں اس کو بھی پکڑ لوں گا، کاشی کے ساتھ موجود دونوں چیزوں کی پکڑ لوں گا، اور احمد بھائی کے ڈوم کو بھی توڑ کے وہاں بھی اندر داخل ہو جاؤں گا۔ اور یہ سوچتے ہوئے وہ مسکرا بھی رہا تھا اور زور زور سے سر بھی ہلا رہا تھا۔ اب آگے کیا ہوا کس نمبر 50 میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتا ہوں آپ کا بھائی عمر بھائی، اللہ حافظ۔